ووٹ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ ایک بات تو یہ ہے، پہلا جواب اس بات کا جواب ہے کہ ووٹ دینا تو چاہیے، ووٹ دینا تو چاہیے، ووٹ نہ دینا یہ غلط ہے، ووٹ دینا یہ اہم ہے، ضروری ہے۔ اگلا سوال، کس کو دینا چاہیے؟ اس جواب سے پہلے ایک دو باتیں سمجھ لیں پھر بات بنے گی۔ ہمیں اپنے سیاسی شعور کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارا یہ مزاج بن جائے کہ ہم ہر اچھے کام کی تعریف کریں، چاہے وہ ہمارے لیڈر نے اچھا کام کیا ہو یا دوسرے لیڈر نے کیا ہو، ہمارے سے مراد سارے ہی ہمارے ہیں، سارے ہی پاکستانی ہیں، لیکن جو ہمارا پسندیدہ لیڈر ہے ہم اچھے کام کی تعریف کریں۔ پھر ہمارا یہ مزاج اگر بن جائے کہ ہر برے کام کی برائی کریں، وہ چاہے ہمارے پسندیدہ لیڈر نے کیا ہو یا کسی اور نے کیا ہو۔ جب یہ شعور بن جائے گا تو ہیلدی کمپٹیشن پیدا ہوگا، ان لوگوں کو بھی پتہ ہوگا کہ بھائی اندھی تقلید نہیں ہے، ابھی چل کیا رہا ہے، جو میرا لیڈر ہے وہ اگر خدا نہ خواستہ کفریہ بات بھی کر رہے ہیں تو مجھے اس کی تائید کرنی ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں، یہ ہمارے ایمان کے تقاضوں کے بھی خلاف ہے۔ دوسری بات، ہمیں اختلاف رائے کے باوجود آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھنی ہے۔ بھئی آپ کو کوئی پسند ہوگا، آپ کو کوئی ہوگا، آپ کو کوئی ہوگا، مجھے بھی کوئی ہو سکتا ہے کوئی پسند ہو، اور سب کے بعد اپنے اپنے دلائل ہوں گے جو ایک وقت میں مختلف دلائل مختلف زاویوں سے ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں۔ جنگ جمل جب ہوئی تو کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جو جنگ جمل میں آپ کے مخالفین تھے کیا وہ منافق تھے؟ کہا نہیں۔ کیا وہ مشرک تھے؟ نہیں۔ پھر کون تھے وہ؟ کہا وہ ہمارے بھائی تھے جنہوں نے ہم سے اختلاف کیا۔ تو اختلاف کے باوجود محبت اور رواداری، یہی ایک سیاست کا مزاج اور یہی شعور ہونا چاہیے۔ تو اختلاف کے باوجود محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی، یہ سب ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر تو پاکستان ترقی نہیں کر سکتا، کیونکہ سب پاکستانی ہیں اور سب پاکستان ہی کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں، تو ہمیں اس پہ غور کرنا ہے۔ اب رہ گئی بات، جو اصل بات ہے، یہ تمہید اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر میں اصل بات سنا دوں گا نا تو آپ میں سے کسی کو غصہ میرے اوپر چڑھ جائے گا اور کہے گا لو جی یہ فارغ ہیں، کیونکہ ایسا کئی دفعہ ہوا ہے۔ کیونکہ جو نام لوں گا ابھی غصہ چڑھ جائے گا کسی کو، ہو سکتا نہ چڑھے کسی کو، عجیب، چلو آپ کو نہیں چڑھے گا، انٹرنیٹ پہ کچھ سن لے اس کو تو اس کو چڑھ جائے گا۔ ہمارے اکابر حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ہمارے شیخ حضرت محبوب العلماء والصلحاء حضرت حافظ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ، اور ہمارے اکثر اکابرین وہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو پسند فرماتے ہیں۔ تو ہم باقی سارا دین جن سے لے رہے، تو یہ چیز بھی پھر ہمیں رہنمائی کرتی ہے کہ ہمیں اپنے بڑوں کی بات کو ماننا ہے، کیونکہ قیامت کے دن ہم کن کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے۔ پھر ووٹ دینا ہے ہم نے ملک و ملت کی فلاح و بہبود کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ امانت بھی ہے، گواہی بھی ہے، اور یہ شہادت بھی ہے، وہ ہے وکالت بھی ہے، بڑی اہمیت ہے اس کی۔ تاہم بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی جگہ پہ اگر تو ایسا اچھا دیندار آدمی کھڑا ہوا ہے جس کا جیتنا یقینی ہے یا وہ مضبوط یعنی کہ امیدوار ہے، کینڈیڈیٹ مضبوط ہے، پھر تو اسی کو دیں۔ لیکن بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کھڑا تو ہوا ہے لیکن اس کا وہاں کھڑا ہونا ایک ظاہری علامت کے طور پر ہے، لیکن اگر ووٹ وہاں کاسٹ ہونے 1 لاکھ تو اس کو تو ملنے 3000۔ تو پھر کیا کریں؟ پھر دوسری پارٹیوں میں سے دیکھ لیں کہ کون کم بری ہے، کس کے اندر کم برائیاں ہیں، تو کم برائی کو اختیار کر لیں۔ تو اس میں علاقائی سطح پہ مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں نیک اور صالح حکمران عطا فرمائے۔ پاکستان جس مقصد کے لیے لیا گیا تھا اس مقصد کو آج تک کوئی بھی پورا نہیں کر سکا، ہم نے بھی اس میں کوئی اپنا رول ادا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔